کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ہے ناظرین کرام سیکھنے کی باتیں۔ آج عید کا دن ہے، آج غصہ سال کے 12 مہینے چلتا رہتا ہے، تو سال کے 12 مہینے غصے کرتے رہتے ہیں، تو آج کے دن جو ہے غصہ نہیں کرنا ہے۔ اور ویسے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سبحان اللہ زوجہ ہیں، ان کی بیوی ہیں، ہماری ماں ہیں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہیں تو چہرے مبارک پر مسکراہٹ ہوتی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور ناظرین کرام ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے، اور اس کے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا، سنیے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش مزاج بھی تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوش اخلاق بھی تھے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اخلاق میں بلند مقام نصیب فرمایا تھا۔ اور یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں سے بھی مزاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک بچہ عمیر تھا، اس کی چڑیا مر گئی، اس کی بچہ تھا، جیسے بچے بچپن میں کھیلتے ہیں ان کی چڑیا مر جاتی ہے، جب وہ بچوں کو جیسے کوئی جانور پالتو ہوتا ہے تو اس کو پالتے ہیں، اب اس کی وہ بچپن میں ہمیں بھی خود یاد ہوگا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ بچپن کے اندر جب بچے کھیلتے تھے، کوئی چڑیا مر گئی، کوئی چوزا لے لیا، وہ مر گیا، تو بچے پہ اس کی قبر بھی بناتے تھے، اس کو کھیلتے بھی تھے، وہ اس انداز سے کھیل ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا کہ وہ چڑیا سے کھیل رہے تھے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی چڑیا مر گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا سبحان اللہ فرمایا کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے بچے کیا ہوا، یعنی کہ سبحان اللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شفقت فرما رہے ہیں، اس کا دل بہلا رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ بچہ فرمایا اب بچہ جو ہے ظاہری بات ہے اپنے چڑیا کے اپنے چوزے کے جو بچپن میں بچے ہوتے ہیں ان کو اپنے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، بڑی محبت ہوتی ہے۔ قربان جائیے میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دل کس طریقے سے بہلایا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کسی کا دل بہلانا یہ ختم ہی ہو چکا ہے۔ اب تو یہی ہے کہ کوئی سکون میں ہے تو سکون میں کیوں ہے، اس کو سکھ میں کیوں ہے، اس کو تو پریشان کرنا ہے، اس کے چہرے پر جو ہے اس کی آنکھوں میں آنسو بہانے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا بھی دل بہلایا کرتے تھے اور ان کے ساتھ بھی محبت فرمایا کرتے تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا دل بہلانے کے طور پر کیا فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تمہاری نغیر کا کیا ہوا۔ بچہ اپنے نام کے ہم قافیہ الفاظ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے انتہا شفقت سے خوش ہو گیا اور مسکرایا، اور بچے کا سارا غم جو ہے وہ دور ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ سبحان اللہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر بھی بہت سے ایسے لوگ آتے، ظاہری بات ہے اعرابی دیہاتی بھی آتے، وہ بھی ایسے بے ادب انداز میں بات کرتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کبھی مائنڈ بھی نہیں کیا۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کچھ کھجوریں کھا رہے تھے، ان کی ایک آنکھ میں تکلیف بھی تھی، یہ دیکھ کر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صہیب کو دیکھیے کہ اس کی آنکھ دکھ رہی ہے پھر بھی یہ کھجوریں کھا رہے ہیں، یعنی کہ اب طب کے اندر اب کھجوریں کھا رہے ہیں، اس کا تعلق تو آنکھ سے نہیں ہے نا۔ بعض لوگ سمجھیں گے کھانا کھجور تو ہے منہ سے، تکلیف آنکھ میں ہو رہی ہے، لیکن کھجور کی تاثیر گرم ہے، تو آنکھوں میں ظاہری بات ہے گرمائش ہے تو جگر میں گرمی ہے، اس بات کی بھی علامت ہے۔ اب یہ طبی میرا موضوع ہے لیکن اب اس طرف نہیں جا رہا میں، لیکن پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ان صہیب کو، اور یہ ان کی آنکھیں بھی دکھ رہی ہیں اس کے باوجود بھی کھجور کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صہیب یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت صہیب نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کریں، میں بھی اس آنکھ کی طرف سے کھا رہا ہوں جو صحت مند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اللہ، یعنی کہ صحابہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح فرمایا کرتے تھے۔ یہ اتنی انسیت، یہ بے تکلفی ہے، یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی۔ آج ناظرین کرام
ماشاءاللہ ابھی عید کے دن ہے، ویسے یو کے یورپ کے اندر تو اتنے ویسے تقریباً سال کے 12 مہینے ہی لوگ گوشت کھاتے رہتے ہیں، لیکن خاص طور پر اس دن میں بھی ماشاءاللہ گوشت کا ہی اہتمام ہوتا ہے. اگر کہیں دال ہی پک رہی ہو، کوئی گھر میں بیمار ہو اور طرح طرح کی نعمتیں ان کے سامنے موجود ہو، کوئی کہے کہ جی آپ کو شوگر ہے، آپ میٹھا کھا رہے ہیں، تو کہیں گے کہ بھائی مجھے اس سائڈ میں شوگر ہے، میں دوسرے سائڈ سے کھا رہا ہوں. اللہ اکبر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت صہیب نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فکر نہ کریں، میں بھی اس آنکھ سے کھا رہا ہوں جو صحت مند ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر مسکرائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. تو ہنسی مزاح کا ناظرین اکرام، ہنسی مزاح اور مزاح بھی ایک حد تک ایک رکھنا، چہرے پر مسکراہٹ رکھنا، ناظرین کرام یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ ہے. تو ناظرین کرام اسی طریقے سے مزاح میں دھوکہ کرنا، مزاح میں دھوکہ کرنا یہ بھی غلط بات ہے. اور بسا اوقات کیا ہے کہ بچوں کو ہم کہتے ہیں کہ آ جاؤ بیٹا، ہم تمہیں جو ہے ایک چیز دے رہے ہیں، یعنی کہ بچہ آیا آپ کے پاس اور بچے نے کوئی چیز آپ سے لینے کے لیے چاہی، بچہ آپ نے بچے کو دھوکے سے بلا لیا اور اس کو آپ نے نہ دی، تو یہ بھی منع فرمایا گیا ہے. اس طرح بھی نہیں کرنا چاہیے. تو ناظرین کرام ماشاءاللہ آج عید کا دن ہے، آپ کال کر سکتے ہیں، عید مبارک کر سکتے ہیں. ناظرین کرام میں اپنی طرف سے اور اپنی تکبیر ٹی وی کی انتظامیہ کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو یہ جو ناظرین کرام دیکھیں، ایک ابھی عید الفطر گئی تھی، عید الاضحیٰ آ گئی، پھر اللہ تبارک و تعالی یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ناظرین کرام اس لیے انسانی فطرت تھی کہ عید الفطر کے بعد پورا رمضان کے روزے رکھے، اب اس کے بعد عید نصیب ہو جائے، خوشی کا دن نصیب ہو جائے. اللہ نے سبحان اللہ عید الفطر نصیب فرما دی. اب ایمان والے کی یہ چاہت تھی سبحان اللہ حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اب ماشاءاللہ اس کے بعد جو ہے یہ ایک بہت مشقت والی عبادت ہے، مالی عبادت ہے. اب فطرت تھی کہ ماشاءاللہ جو ہے وہ خوشی کا اہتمام ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ عید الاضحیٰ نصیب فرما دی اور فرمایا کہ اب ان 3 دنوں میں تم نے کھانا پینا ہی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ 10 11 12 3 دنوں میں کھاؤ پیو دبا کر، روزہ رکھنا منع ہے. دیکھیں عید الفطر میں کیا ہوتا ہے، دوسرے دن سے لوگ شوال کے روزے شروع کر دیتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اس لیے یہ کھانے والی عید ہے، اس میں خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ. اب تو کھلانے والے تو ویسے اب کم ہی رہ گئے. یہاں تو اب خواتین کے لیے ماشاءاللہ بہت سی ایسی ماشاءاللہ خواتین ہیں ماشاءاللہ جو گھروں میں خود بھی پکا رہی ہیں، اعزا اقارب بھی آ رہے ہیں، رشتہ دار بھی آ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کتنے ہمارے دوست ہیں اور کتنے ماشاءاللہ ایسے لوگ ہیں جو ماشاءاللہ اپنی جو ہے عید کا دن جو ہے اپنی دادی کے ساتھ گزارتے ہیں، اپنے دادا کے ساتھ گزارتے ہیں، اپنے نانا کے ساتھ گزارتے ہیں، اپنی نانی کے ساتھ گزارتے ہیں، اپنی والدین کے ساتھ گزارتے ہیں، اور گزارنا چاہیے ماشاءاللہ. اس میں ناظرین کرام میں اپنے یوتھ اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ جہاں وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ماشاءاللہ عید کی خوشیاں منائیں، وہیں پر وہ اپنے والدین کے گھر میں جا کر جس طرح آپ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ خوشی مناتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے، اگر آپ بھی اپنے ابو کے ساتھ بیٹھیں. اور ماشاءاللہ میرے ایسے ایک دوست ہیں، وہ ماشاءاللہ اتنے بے تکلف ہیں اپنے والد کے ساتھ بھی، یعنی کہ ان کے ہاں رسپیکٹ بھی ہے. ان کے والد اگر کوئی بات کہہ دے نا تو بچہ سہم بھی جاتے ہیں، اور یقین جانیے کہ وہ اگر والد صاحب مذاق کریں تو ماشاءاللہ یہ آپس میں مذاق بھی بڑا اچھا کرتے ہیں. کوئی دیکھنے والا یہ سوچتا ہے کہ یہ آپس میں بڑے زبردست دوست ہیں. تو ناظرین کرام بچوں میں والدین میں آپس میں دوستی بھی ہونی چاہیے. تو ناظرین کرام آپ کال کر سکتے ہیں، اور ماشاءاللہ عید کا پیغام آپ کے ذہن میں کوئی ہے کمیونٹی کے لیے تو آپ وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے کیا نا یہ بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ عید کا پیغام بھی دے سکتے ہیں. ناظرین کرام مسکراہٹ کا جو ہے نا ایک تحفہ، لیکن مسکراہٹ میں نقل اتارنا، ہمارے ہاں بہت لوگ جو ہے نقل اتارتے ہیں. ہمارے زمانہ طالب علمی کے اندر بھی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی اکثر طلبہ جو ہے وہ کسی نہ کسی کی نقل اتاریا کرتے تھے. آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کوئی کسی کی نقل اتارتا ہے تو دیکھنے والے بڑے خوش ہوتے ہیں. ایسے بہت سے کامیڈین ہیں جو ماشاءاللہ اس طریقے سے کام کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح میں نقل اتارنے کی ممانعت فرمائی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دوسرے لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے آخرت میں اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا آخرت میں اس کی جنت کا دروازہ کھولا جائے گا اور اس کی طرف اسے بلایا جائے گا. جب وہ گھسٹتا اور سسکتا ہوا وہاں پہنچے گا تو دروازہ اس کے لیے بند کر دیا جائے گا. اسی طرح وہ برابر جنت کے دروازے کھولے جائیں گے اور پھر اس کے لیے بند کیے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو جائے گا اور پھر بلانے پر دروازہ کی طرف نہ جائے گا.
اللہ اکبر. یہ حدیث مبارکہ ہے کہ کسی کی نقل اتارنا آج ہمارے معاشرے کے اندر قرآن کریم میں وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے القاب سے پکارنا نہیں چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں، حدیث ہمارے ہاں مزاح میں ایسے کامیڈین ہیں اس قسم کے مذاق کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی دیکھیں ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا مزاح کرنا کہ جس سے دوسروں کی دل جوئی تو آپ کر رہے ہیں لیکن ایک کسی کی دل آزاری بھی آپ کر رہے ہیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. کیونکہ ماشاءاللہ نبی کرام آج کا دور میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا میں ماشاءاللہ طرح طرح کے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کو بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج عید کا دن ہے تو میں نے سوچا چلو ہنستے ہنساتے ان باتوں کا بھی تذکرہ ہو جائے، اور اس میں ساتھ ساتھ میں اصلاح کا بھی پہلو ماشاءاللہ زیر غور رہنا چاہیے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے کسی کی نقل اتاری تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا مجھے تو کوئی بڑی دولت بھی کسی کے نقل اتارنے پر ملے تو میں کبھی بھی نہ اتاروں. صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرمایا؟ آج ہمارے یہاں یہ دولت کے لیے سارا کچھ کرتے ہیں، نقل اتارتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی مجھے بڑی دولت بھی دے تو میں پھر بھی کسی کے نقل نہ اتاروں. تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ہمیں کسی کی نقل نہیں اتارنی چاہیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی کو اس کے گناہوں پر عار دلائے، اور فرمایا کہ دیکھیں کوئی کسی کو نہ کہتا ہے کہ تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، تو ایسا ہے، اس کو تنقید کرتا ہے اور اس کے گناہ پر ہنستا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنسا وہ ہنسایا جائے گا. اب ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، کسی کی کوئی بات ہے مذاق، دیکھو اس کو، اس کی دیکھو، اس کی دیکھو، اس کی کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، مطلب کیا کرنی ہے. آپس میں خواتین ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی ہیں، دو ایک سائڈ پہ ہو گئی، تیسری اس کا مذاق. یہ غلط طریقہ ہے. مزاح بالکل جائز کریں، چہرے پر تبسم، لیکن اب انسان کی فطرت ہے 24 گھنٹے کوئی ہنس نہیں سکتا. 24 گھنٹے جو ہے کوئی ماشاءاللہ ہر وقت جو ہے وہ یعنی کہ مسکراہٹ تو چہرے پر رکھ سکتا ہے، لیکن 24 گھنٹے کوئی ہنس نہیں سکتا. لیکن اگر اس کا وتیرہ یہی ہو کہ لوگوں کی نقل اتارنا کسی نہ کسی ذریعے سے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے ایسا کرتے ہیں. ہاں دوسروں کو خوش رکھنا، چہرے پر مسکراہٹ میں کرنا، یہ تو صدقہ ہے، لیکن جھوٹ سے کام لینا اور اس میں اس طرح مذاق کرنا کہ جس میں کسی کی نقل ہو، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ آدمی وہ بات کرتا ہے جس کے پاس والے ہنسیں، اور اس کے باعث وہ دوزخ کی سریا پر دور پڑا رہتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ تو ایسی بات کرتا ہے کہ سامنے والے تو لوگ ہنس جاتے ہیں، مسکرا. دیکھیں میں بھی عید کے دن بیٹھا ہوں، میں آپ کو ایسے جھوٹے جھوٹے واقعات سناؤں، کوئی ایسے ایسے واقعات سناؤں تو سامنے والے تو بڑے مسکرائیں گے اور ہنسیں گے، لیکن فرمایا کہ وہ لوگوں کو تو ہنساتا ہے، لوگوں کو تو خوش کرتا ہے، لیکن خود دوزخ کے بہت بلندی پر پہنچ جاتا ہے اور وہیں پڑا رہتا ہے. تو کتنی بری بات ہے، یہ بھی ہمیں سمجھنے چاہیے. اور ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسخرے پن سے لوگوں کو ہنساتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں، جب تک اس کو جہنم میں داخل نہ کر دیں وہ راضی نہیں ہوتا. بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے. کیا ہے؟ فرمایا جب کوئی شخص اپنے مسخرے پن سے لوگوں کو ہنساتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتے ہیں، اور جب تک اس کو جہنم میں داخل نہ کر دے وہ راضی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے بھائی سے نہ تو جھگڑا کرو اور نہ ہی اس کے ساتھ ٹھٹھا کرو، اور نہ اس سے ایسا وعدہ کرو جس کی تم خلاف ورزی کرو. دو دوست ہیں، تین دوست ہیں، ایک دوست آیا اس کا مذاق اڑا رہے، وہ بیچارہ عزت نفس. آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے، لیکن جب وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں تو وہ لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن مزاح کے اندر بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو. کوئی بھی شخص ہے اس کی وہ عزت نفس والا، چاہے بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس کی بھی عزت نفس ہے. تو لیکن ناظرین کرام عید کا دن ہے، ماشاءاللہ آپ جو ہے ایک اور حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش طبعی اور ظرافت کے چند واقعات سناتے ہیں پھر ناظرین کرام، تاکہ آپ لوگ بھی جو ہے آپ کہیں کہ آج تو ساری جو ہے تنبیہ ہو رہی ہے، لیکن یہ واقعہ سنیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ترمذی شریف کے اندر اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، شاید کہ غالباً آپ نے پہلے بھی سنی ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کا ایک جانور انہوں نے مانگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا
تو شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی اونٹنی کا بچہ ہی تو اونٹ ہوتا ہے نا، یعنی کہ اونٹ جو ہوتا ہے وہ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. کہتے ہیں بادشاہ چاہے جتنا بڑا بادشاہ ہو جائے لیکن وہ ماں کا تو بیٹا ہی ہوتا ہے، تو اسی لیے فرمایا کہ اونٹ چاہے جتنا بڑا ہو جائے لیکن وہ اونٹنی کا تو بچہ ہی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونٹ کو اونٹنی ہی تو فرمایا کہ وہ تو جنتی ہے. بہرحال ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ وہ جو میں نے سنائی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بوڑھیا جو ہے وہ جنت میں نہیں جائے گی، لا تدخل الجنت عجوز، یعنی کوئی بڑھیا جو ہے جنت میں نہیں جائے گی. لیکن فرمایا سبحان اللہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، یعنی کہ فرمایا کہ جنت میں بوڑھی ہو کر نہیں جائیں گی، جنت میں جوان ہو کر جائیں گی، سبحان اللہ، باکرہ ہو کر. سبحان اللہ. حضرت عوف بن مالک اشجعی فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم چمڑے کے خیمے میں تشریف فرما تھے. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا اندر آ جاؤ. میں نے مزاح کے طور پر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا سب میں اندر آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں سارے جسم کو اندر لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مزاح تھا، کتنی بے تکلفی تھی ناظرین اکرام. آج کوئی مرید اپنے پیر سے ایسی بات کر سکتا ہے، آج کوئی شاگرد اپنے استاد سے ایسی بات کر سکتا ہے، یہ بے تکلفی تھی. ناظرین اکرام تصنع اور بناوٹ مزاج کے اندر یہ انسان کو معاشرے کے اندر بہت مشکل اس کی زندگی ہو جاتی ہے. بے تکلف شخص چاہے وہ کیمرے کی آنکھ کے سامنے ہو، چاہے وہ اپنی ریئل لائف میں ہو، اگر وہ بے تکلف ہے تو سبحان اللہ لوگ اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. کیوں؟ لوگوں کو پتہ ہے اس کے ریئل اس کے ٹو فیس نہیں ہے، یہ ماشاءاللہ جیسے ہی ماشاءاللہ ویسے سب کے سامنے. تو ہمیشہ انسان کو بے تکلف رہنا چاہیے.